GISI نے ایک پریزنٹیشن دی. آرمی چیف نے سوالات جو اٹھے ان کا جواب دیا. آن دا ہول اپوزیشن کے قائدین کو اعتماد میں لینا ہمارا مقصد تھا. انہیں اعتماد میں لیا گیا, پوری صورتحال سے آگاہ کیا گیا. تفصیلات کیونکہ ان کیمرہ سیشن کی باہر کی نہیں جا سکتی, اس کا میں پابند ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس ماحول میں گفتگو ہوئی ماحول بڑا اچھا تھا اور بڑے حوصلے سے ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنا گیا, سمجھا گیا. بڑی اچھی پریزنٹیشن تھی اور بڑے اچھے ماحول میں سوال جواب ہوئے اور آئی تھنک اٹ وینٹ ویری ویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین, خفیہ معاہدے کے بعد گورنمنٹ نے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم جماعتوں کی لسٹ سے خارج کر دیا ہے اور اب TLP باضابطہ طور پر ملکی سیاست میں حصہ لے سکے گی. معاہدے پر 50% عمل درآمد ہونے کے بعد TLP کے مظاہرین نے وزیرآباد پارک سے دھرنا بھی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. آج اسلام آباد میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اہم اجلاس ہوا, جس میں وفاقی وزراء اور اپوزیشن رہنماؤں نے شرکت کی. اجلاس میں عسکری قیادت اور نے افغانستان, اہم خارجہ امور اور داخلی سلامتی پر بریفنگ دی ہے. ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے اجلاس میں اپنی جماعت کا معاملہ بھی اٹھایا ہے اور سوال کیا ہے کہ اگر TLP بحال ہو سکتی ہے تو MQM کا کیا قصور ہے. خالد مقبول صدیقی نے مطالبہ کیا کہ MQM کے دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے اور کارکنوں کو رہا کیا جائے. اس کے ساتھ کئی دیگر کالعدم تنظیموں نے بھی پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے. فیصل صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. آپ کے خیال میں اب یہ TLP کی بحالی کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے MQM بھی کہہ رہی ہے کہ ان کا کیا قصور ہے, تو جو دیگر تنظیمیں ہیں کیا وہ بحالی کا تقاضا کر رہی ہیں, یہ درست ہے؟ دیکھیں, TLP کو جس طرح بحال کیا گیا ہے اس طرح تو ظاہر ہے اب بہت ساری جگہوں سے جو ہے وہ آوازیں آئیں گی اور ان آوازوں کو اب آپ نے جو ہے وہ غیر اہم نہیں سمجھنا. ان آوازوں پہ آپ نے جو ہے غور کرنا ہے اور ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ کہیں سے کوئی ان آوازوں کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی لوگوں میں احساس محرومی مزید نہ بڑھے. لیکن جہاں تک MQM کا یہ مطالبہ کہ ہم پر سے پابندی ہٹائی جائے, تو MQM پر کون سی پابندی ہے؟ فل تو یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں. 2 ان کے وفاقی وزراء ہیں, سینٹ کا یہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, صوبائی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہے, قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہے, پورا پروٹوکول یہ لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اگر یہ الطاف حسین پر سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اتنی اخلاقی ضرورت پیدا کریں کہ آپ الطاف حسین کا نام لیں, ادروائز اداکاری اور ڈرامے بازی نہ کریں. ویسے بھی آپ کی جو MQM ہے وہ آپ کی MQM نہیں ہے. آپ نے تو کچھ چائنا کٹنگ کر کے اس پہ جو ہے وہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ MQM کے جتنے برانڈ ہیں وہ سب پہ آپ کا قبضہ ہے. جھنڈا جو ہے اس پہ آپ نے قبضہ کر رکھا ہے, انتخابی نشان اس پر آپ نے قبضہ کر رکھا ہے, جو MQM کا نام ہے اس کا جو لوگو ہے اس کی رجسٹریشن ہے اس پر آپ نے قبضہ رکھا ہوا ہے. یہ آپ کی ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ سب چیزیں تو جو ہیں وہ کسی اور کی, یہ قبضہ آپ کا ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو الطاف حسین کی امی ابو کا گھر ہے 90 وہ بھی ہمارے حوالے کر دو, جس کا کوئی جو ہے وہ اخلاقی جواز نہیں ہے. آپ قوم کے جو مسائل ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کا جو ظلم یہ قوم سہ رہی ہے اس پہ تو آپ آواز اٹھانے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے, اس پر تو آپ بات کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. آپ کے یہ 3 سالہ دور میں اس شہر کے ساتھ تو مزید جو ہے وہ ابتری سے ابتری ہوئی, لیکن آپ نے اس کی بات تو نہیں کی. آپ کی تو ہر چیز جو ہے وہ دوسرے کی جس پر آپ نے قبضہ رکھا ہوا ہے. تو یہ MQM لندن کا جو واشنگٹن DC میں مظاہرہ ہو رہا ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ اون کر لیں گے, وہ بھی آپ کے کہنے پر آپ کر رہے ہیں. دیکھیں, مصطفیٰ کمال کی سیاست سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کمال کو MQM سے اختلاف ہوا, وہ MQM سے علیحدہ ہو گیا, اس نے اپنی پارٹی بنائی, اپنا جھنڈا بنایا, اپنا انتخابی نشان لے کر آیا. لیکن جو موجودہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم MQM ہیں, تو اس MQM کی تو اپنی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر اس وقت ان کو چاہیے سیاسی ضرورت کا اور اخلاقی ضرورت کا مظاہرہ کریں. یا تو آپ بولیں کہ ہم الطاف حسین کے ساتھ ہیں یا الطاف حسین کے ساتھ نہیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم الطاف حسین کے ساتھ ہیں تو اعلانیہ اس بات کا اظہار کریں. اگر آپ بولتے ہیں ہم الطاف حسین کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ الطاف حسین کی چیزیں بھی الطاف حسین کو واپس کر دیں, کیونکہ یہ جو MQM ہے یہ صرف الطاف حسین کی MQM جو الطاف حسین سے شروع ہوتی ہے الطاف حسین پہ ختم ہو جاتی ہے. اس وقت MQM کو جو چاہیے یہ چائنا کٹنگ والا جو کام ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں, یہ چائنا کٹنگ اب کی بار چلے گی نہیں ان کی.
صحیح. عامر صاحب, آپ کو لگتا ہے ایم کیو ایم کا مطالبہ درست ہے؟ ظاہر ہے ٹی ایل پی کی بحالی کے بعد دیگر تنظیمیں بھی کہتی ہیں ہم پہ بین ختم کیا جائے, جو کالعدم کا نام لگایا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے, ہم بھی وہ بھی سیاسی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے جس طرح سے آج خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ دفاتر کھولنے کی اجازت دی جائے, کارکنوں کو رہا کیا جائے, یہ درست مطالبات ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ایم کیو ایم سید فیصل حسین کے نام ہوئی. بھائی جن کی ایم کیو ایم ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, مطالبہ کرنا تو ہر ایک بندے کا رائٹ ہے نا. آپ کیوں اتنے جذباتی ہو رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, میں نے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے یہ بات کہی تھی, اس میں میں نے کراچی کے لڑکوں کا جن کا فیصل صاحب ہمیشہ نام لیتے ہیں کہا تھا کہ آپ کو ری تھنکنگ سب کے لیے کرنی ہوگی, صرف ٹی ایل پی کے لیے نہیں. آج دیکھیں سپاہی صحابہ کے اورنگزیب فاروقی صاحب نے مطالبہ کر دیا, پارلیمنٹ کے اندر آوازیں اٹھ گئی ہیں کہ جی بلوچستان والوں سے بھی بات کریں, آپ کو سب سے بات کرنی ہوگی, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹی ٹی پی سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور جو کہ ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں, یہ کالعدم تھے, اور پھر آپ, میرا یہ نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہیں, یہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے آج سلامتی کمیٹی میں کہا کہ ٹی ٹی پی سے بات چیت کو آپ پارلیمنٹ کے اندر لے آئیں. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اسٹیٹ فیصلے کرے اپنے, لیکن اسٹیٹ جب بیٹھ کے ہمارے سامنے ٹی ایل پی کو چھوڑے گی اور یہ بات آ جائے گی کہ حافظ سعد رضوی 19 تاریخ کو اپنے والد محترم کی برسی میں خطاب کرنے جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ فیصلے کر رہے ہیں نا, تو پھر چھوٹے اور بڑے بھائی اور تنظیموں کو چھوڑ دیں, پھر سب کو بھائی بنائیں, سب کو ساتھ ملائیں, اور جو فریم ورک میں جیسے ٹی ٹی پی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم آئینی فریم ورک میں بات کر رہے ہیں, تو پھر جو بات کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ آپ ضرور بات کیجئے. کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایک تنظیم کو, آپ دیکھیں نا پنجاب سے دوسری آواز آ گئی اور ان کے اندر بھی اتنی ہی صلاحیت موجود ہے, یہ آپ یقین مان لیں جتنا انہوں نے کیا ہے دھرنا دینے کا, وہ شاید زیادہ کر جائیں. اور یہ بات سمجھنی چاہیے سب کو کہ ہمیں یہ اس طریقے سے ہم آئسولیشن بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو کہ ہم الگ الگ کوئی بات کریں گے. آج ایم کیو ایم کے لوگوں نے سلامتی کمیٹی میں کہا کہ ہمیں صرف تالیاں مارنے کے اوپر ہمارے لوگوں کو اندر کیا ہوا ہے, پرچے دیے ہوئے ہیں, تو کچھ تو فرق کر لیجئے. مطلب ایم کیو ایم لندن سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے لوگ یہاں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے تھے تو وہ بھی انہی کیسز میں آج تک موجود ہیں. اور یہاں ہم اس پروگرام میں اسی لیے یہ نیشنل ہوک اپ پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو نیشنل بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم کسی صوبے, کسی ایک لسانیت کی بات نہیں کرتے, کسی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, ہم سارے پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے, تو ہم یہاں پہ اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی جب پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی میں آپ کو آنا پڑا, گورنمنٹ, آج وزیر اعظم نہیں آئے, لہذا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اس صورتحال میں جس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ وہ آ کے بیٹھے, ان کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے رویے پہ اب نظر ثانی کر لینی چاہیے. کیونکہ وہ ہم اگلے مرحلے پہ آئیں گے کہ وہ جو میٹنگز کر رہے ہیں اس کا رزلٹ بھی ہماری جیبوں سے باہر نکل جاتا ہے. فائدہ کوئی نہیں ہوتا کہ بھئی بدلے میں کچھ مل جائے, وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں کر لیں گے بات. کیونکہ اگر وہ اتنا ہی پازیٹیو رزلٹ دیتے, ہم کہتے ہیں جی چھوڑیں پرائم منسٹر صاحب, آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا, وہاں بیٹھ کے آپ نے بڑے فیصلے لیے اور اس کے نتیجے میں ہمیں بڑا پوری قوم کو فائدہ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ کو اب ایک پارلیمنٹ کی سطح پہ تمام صوبوں سے ان لوگوں کو جہاں لوگ ناراض ہیں, جو ان سے بات کر سکتے ہیں وہ, اور جنہیں آپ نے, چونکہ اب یہ فیٹ اپ والی کہانی بات ختم ہو گیا. میں نہیں مانتا اس بات کو کہ جی فلانے نے کہہ دیا, فلانے نے کہہ دیا. جب آپ ایک ٹی ایل پی کو کر چکے نا, اب ہمارے ساتھ تو فروری میں آئے گا نا. ہم بات مانتے ہیں فیٹ اپ پولیٹیکل کام کر رہا ہے, لیکن راستہ ہم بھی دے رہے ہیں نا ان کو. جب ہم ٹی ایل پی کو چھوڑتے ہیں تو پھر کل کو جو حافظ سعید صاحب کلثوم نواز کی الیکشن میں ان کا کینڈیڈیٹ آگے لڑ سکتا تھا ضمنی الیکشن میں نواز شریف کے نائل ہو جانے کے بعد, تو پھر سارے مانگیں گے, پھر آپ سب کو رستے دیں گے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جتھے کے سامنے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے لیے اس قدر تیزی سے فیصلے کریں کہ دنوں میں سمریاں آئیں, گھنٹوں میں پاس ہو جائیں اور ان کے نوٹیفیکیشن ہو جائیں. تو بالکل گورنمنٹ کو سنجیدہ ہونا چاہیے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی ایک قدم ہے, وہ یہ ہے جو شاہ محمود کا آپ نے سنایا کہ ہم نے بریف کرنا تھا, ہم نے کر دیا. نہیں جناب, یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے بریف کر دیا اور آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. گورنمنٹ آپ کی ہے, ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی, بتانی نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مرغی صاحب, گورنمنٹ ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. مرغی صاحب, اگر یہ آوازیں شدید ہو جاتی ہیں, مطالبات بڑھ جاتے ہیں اس طرح جماعتوں کے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا ٹف سچویشن میں چلی جائے گی ٹی ایل پی کی بحالی کو لے کر؟ دیکھیں, گورنمنٹ نے خود بخود اپنی ریٹ کو کمزور کیا
اور آج انہوں نے وزیر آباد سے اپنا جو ہے دھرنا ختم کر رہے ہیں. دس مینس کہ آج تک انہوں نے بلیک میل کیا ہے جس کو گورنمنٹ جھک گئی اور اس کے اوپر الٹیمیٹلی کرنا پڑا. لیکن ریزن میرے خیال میں سب سے بڑی مجھے ریزن یہ نظر آتی ہے کہ یہ انہوں نے ان سے ایک اور مجھے لگتا ہے ڈیل یہی کی ہے کہ یہ الیکشن الائنس میں اگلی دفعہ ان کے ساتھ ہوں گے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ایکسٹرا اسٹیپ لیے ہیں جو کہ آئندہ کے لیے پاکستان کے اندر بہت پرابلم کریٹ کی جائیں گی. اس لیے کہ آپ کے سامنے سے صاحبہ نے بات کی, ڈفرینٹ اور آرگنائزیشنز ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی, جن کو یونائٹڈ نیشن نے ٹیرر ڈکلیئر کیا وہ بھی کھڑے ہوں گے, کہ بلوچستان کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک اب گورنمنٹ کو یہ چاہیے, اور سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کی بات کی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے بالکل ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف تالیاں بجائی تھیں, جو اس وقت ظاہر ہے کہ سب گمراہ تھے اور وہ اس وقت الطاف حسین کی توتی بولتا تھا اور جس طریقے سے لوگ ڈرتے تھے, اگر ہم نے ان کے لیڈرز کو بھی کھلے چھوڑا ہوا ہے تو میرے خیال میں عوام کو ضرور ان کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے ان کو معاف کرنا چاہیے. وہ ان کے کارکن جنہوں نے بڑے سیریس کرائمز کیے ہیں, میں بھی گورنمنٹ ان کے عدالتی فیصلے کا انتظار کرے, لیکن باقی سب کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر وہ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق آ جاتے ہیں there is no harm. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو ابھی شفا صاحبہ نے بات کی ہے, پھر اس کے بعد آپ کے سامنے جو یونائٹڈ نیشن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئرڈ ہوئی ہیں, ان کو پاکستان کی حکومت کو بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے ہمارے لیے اور ریپریکیشن ہوں گے انٹرنیشنلی. ادروائز جو اس وقت کنڈیشنز ہے کراچی میں, اسٹیک ہولڈرز ہیں ایم کیو ایم, ان کے زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں, میں ان کو دیکھا ہے, غلطیاں تھیں کیونکہ الطاف حسین کا, اور پھر فیصل کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کا جو اپنا جو ایک نشان ہے, پتنگ کا نشان ہے, اور سب جو چیزیں کچھ ہیں وہ ختم کریں اور نئی رجسٹریشن کرا لیں تاکہ ایک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, اور کلیئرلی ان کے لیڈرشپ الطاف حسین کو کنڈیم کریں, ان سے تعلق کا اظہار کریں, تاکہ سب ان کے کارکنوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یس اب الطاف حسین کی کراچی میں اور پاکستان میں پالیٹکس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ چیزیں کریں گے تو اس کے بعد آئی تھنک دے کین موو فارورڈ, اور ساتھ ہی بلوچستان میں بھی ضرور جائیں, مذاکرات کریں. ہمارے وہ بلوچی بھائی ہیں گمراہ ہوئے ہیں, ان کو مین اسٹریم میں لانا چاہیے. پہاڑوں سے بہت لوگ اتر بھی آئے ہیں, اور یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم سب کو لے کے چلیں قومی ادارے کے اندر, لیکن وہ لوگ جو آئین اور قانون کے پاکستان کی کو منظور کریں مانتے ہیں. صحیح جی. ایسا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ یہ ذمہ داری لے لے گی, سب کو ساتھ لے کر چلنے گی, اور ساتھ ہی اگر یہ مطالبات شدید ہو جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہوگی؟ پہلے تو فیصل اور بریگیڈیئر صاحب جو مشورے دے رہے ہیں ایم کیو ایم کو, یہ چاہتے ہیں وہ جو بیچارے 4 ووٹ اب لے پاتے ہیں وہ بھی نہ لیں, یہ تو بڑی زیادتی ہے. وہ ان کو کرنے دیں بیچاروں کو, مطالبہ کیا جاتا ہے آپ کا, دفاتر کھلتے ہیں تو کھلنے دیں. دوسرا یہ دعا جب ریاست پک اینڈ چوز میں پڑتی ہے تو پھر اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ ایک دفعہ کو فیصلہ کر لینا چاہیے, اور کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اس پہ قائم رہنا چاہیے. لیکن پھر وہی ہوا ہے کہ کہیں سے سافٹ کارنر آ جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں وہ بہت خون خرابہ ہو جائے گا. اچھا اس نہج تک کیوں لے کے جاتے ہیں, اور خون خرابہ ہو بھی گیا, مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ نے کچھ نہیں ہوا جی آرام سے وہ جہاں وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا. اچھا یہاں تک بھی بات ہوتی تو سمجھ میں آ رہی تھی چیز کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے جسٹ مطالبہ کیا اور ہم نے مان لیا کہ وہ پرامن لوگ تھے, اور اس کے بعد ٹھیک ہے ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے. مطلب آپ پھر پہلے آپ نے کیوں اناؤنس کیا کہ جی وہ کل عدم ہے, کل عدم کی تعریف پہ اس وقت پورا اترے. پھر آپ نے ایک دن پہلے آپ ان پہ الزام لگا رہے تھے کہ جی وہ انڈیا سے ان کو فنڈنگ آ رہی ہے, ایک دن میں فنڈنگ ختم ہوگی انڈیا سے جو آ رہی تھی. تب خدا کے لیے مطلب بہت بیوقوف لوگ ہیں ہم, میرا خیال ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے, اور حکومتیں کہاں طاقتور ہوا کرتی ہیں اتنی کہ وہ اس طرح سامنے کھڑی ہو جائیں. نظر آ رہا تھا ایک سٹیج پہ شاید کہیں سے کوئی تسلی یا حوصلہ ملا ہوا تھا جو ہم نے فواد چودھری اور شیخ رشید صاحب کی اس دن کے وہ جو دھواں دار ہم نے میڈیا ٹاکس دیکھی تھیں, اور لگ رہا تھا کہ بس جی اب تو ایسی کی تیسی جو مرضی ہو جائے, یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایک فواد چودھری مجھے نظر آیا جو آج تک اپنے اس موقف پہ قائم کھڑا ہے. شیخ صاحب بھی اس طرح سے موقف پہ قائم نہیں رہے اس کے بعد جو پہلے دن ان کا موقف تھا. یہ بڑے افسوسناک صورتحال ہے. اب اگر مطالبات آتے ہیں تو پھر کس کس کو آپ نہ کریں گے, کس کس کو انکار کریں گے. ہاں یا تو آپ طے کر لیں کہ جو اتنا طاقتور ہے کہ اتنا کراؤڈ لے کے آ جائے گا
اس کے تو ہم سارے مطالبات مان لیں گے، اور جو قومی دھارے میں رہ کے بیچارہ صرف سیاست کرے گا وہ جو مرضی کہتا رہے ہم اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے، پھر تو چلیں سمجھ آ جاتا ہے، چلیں یہی پالیسی بنا لیں، باقی چھوڑیں سارا کچھ، لیکن کوئی پالیسی تو بنائیں، لیکن ہم ورنہ اسی طرح ہوتا رہے گا، کل کوئی اور اٹھے گا وہ آ جائے گا، پھر اس کو آپ کہیں گے جی ہاں ٹھیک ہے جی بالکل نہیں۔ کس طرح سے آگے چل سکتی ہے اگر پالیسی بنا لے کوئی کلیئر کٹ؟ مسائل یہ ہیں، بات صرف اتحادیوں کی نہیں ہے، یہاں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں دعا جی، جن کو ظاہر ہے آپ نے منانا ہوتا ہے، قائل کرنا ہوتا ہے، وہ کہیں ہو جاتے ہیں، کہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی نہیں اس حد سے آپ آگے نہ جائیں، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن پہلے آپ کو اینالائز کر لینا چاہیے کوئی بھی پالیسی ایڈاپٹ کرنے سے پہلے۔ گورنمنٹس کا بڑا غرق ایسے نہیں ہوتا اس ملک میں، اور یہ تو ویسے ہی بیچارے ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے جو حالات ہیں اس وقت۔ وہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پشاور میں کوئی جلسہ ہوا، اس میں کوئی رپورٹ تھی کہ 2500 سے زیادہ لوگ نہیں آئے، تو یہ تو بیچارے ویسے ہی وینٹیلیٹر پہ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، ان سے تو کوئی توقع آپ کر بھی نہیں سکتی۔ صحیح جی، الیاس صاحب آپ کو لگتا ہے ٹی ایل پی کی بحالی کیا دیگر تنظیموں کے لیے دلیل بن سکتی ہے؟ جی ظاہر ہے، دیکھیں آج سلامتی کونسل کی کمیٹی میں جو مطالبات کیے ہیں، سب تمام جو تنظیمیں تھیں وہ جن کو بین کیا ہوا تھا وہ انہوں نے شروع کر دیا اپنے مطالبات وغیرہ، تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو اب ہر ایک کی بات سننی پڑے گی، نہیں سنیں گے یہاں تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ فیصلہ جب کرتی ہے تو اس کو دیکھ بھال کے کرے۔ یہاں اتنے الزامات اگر لگ رہے ہیں یا جس طرح کے کر رہے تھے، ان کو بین لگایا، پھر ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے، تو پہلے ہی گورنمنٹ کو یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے کہ یا مذاکرات کی ٹیبل پہ پہلے ہی لا کے ان سے بات کرنی چاہیے۔ اب تو گورنمنٹ وہ بھی کرے گی فیصلے جو کہ انہوں نے نہیں کیے ہوئے، تو ظاہر ہے سب سے بات کرنی پڑے گی، اور کرنی چاہیے کہ جو ہے بلوچستان میں کرنی چاہیے، ان سے دوسری تنظیموں سے، اگر ٹی ٹی پی سے ہو سکتی ہیں تو ان سے کیوں نہیں مذاکرات ہو سکتے، یہ تو پاکستانی ہیں سارے، تو ان سے بات چیت کر کے، اور اس طرح کے جو الزامات جو لگائے جاتے ہیں کہ یہ ادھر یہ جس طرح ٹی ایل پی پر لگ گئے تھے کہ جی ان کے یہ چیزیں ان کی مل گئی، ان کے اکاؤنٹس مل گئے، یہ مل گئے ان کے نمبر، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھ کے اس کو ایک دم اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وزراء کو بھی بیان دیتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو یہ دیکھیں جو بات جو نکل رہی ہے کہ جی الیکشن میں اپنے اتحادی بنائیں گے ان کو، تو ان کو کیا عوام دوسرا کیا کہیں گے کہ پہلے کیا بات کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں، ان کے یہ جو یو ٹرن ہے یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ ظاہر لوگ وہ کس طرح مذاکرات، کس طرح اتحاد بنتا ہے، اب تو دیکھیں دونوں طرف ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے تھے، جب تک فیصلے نہیں ہوئے تب تک انہوں نے دھرنا اٹھا نہیں ادھر سے، تو اعتبار بھی ان میں ابھی ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے بھی 3 دفعہ مذاکرات کر کے یہ بیک کر کے اس کو، تو لہٰذا جو صورتحال ہے اس کو دیکھ سمجھ کے گورنمنٹ کو فیصلے کرنے چاہیے، ورنہ گورنمنٹ کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیں گورنمنٹ کس کس سے مذاکرات کرے گی، اب ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا، اس کے لیے ان کو باقاعدہ اب بات تو سننی پڑے گی، قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کو اقدامات کرنے چاہیے، اگر نہیں کرتے تو پھر ایک نیا مسئلہ ہوگا، ان کے لیے ایک پرابلم ہوگی، تو یہ گورنمنٹ کو فیصلے کرتے وقت اپنا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کو سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، ظاہر ہے کسی بھی معاملے پر ریاست کے ریٹ کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی، بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے مہنگائی پر اپوزیشن کا احتجاج، ہم سوال یہ رکھیں گے کہ گورنمنٹ کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہے، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ بجلی کا ریٹ اور 4 دفعہ پیٹرول کا ریٹ آئے دن بڑھ رہا ہے۔ بجلی کا بل دیکھو تو 2000 روپے اوپر ٹیکس 4000 روپے لگ جاتا ہے۔ امیر لوگ کھا رہے ہیں، ہم غریب کہاں جائیں؟ انہوں نے جو ہے بولا ہم ریلیف دیں گے، یہ کون سا ریلیف ہے یہ پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، یہ کس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، پیٹرول اور بجلی مہنگی ہونے کے بعد مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کیا ہے، اس کے باوجود مشیر خزانہ نے آئندہ دنوں میں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا عندیہ دے دیا۔ نان سٹاپ مہنگائی پر اپوزیشن بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، ایک بار پھر پرائم منسٹر سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کوشاں ہیں اور اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم نے بھی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے لیے فیصلہ کن تحریک چلانے اور دسمبر میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اپوزیشن کے احتجاج پر گورنمنٹ پر اعتماد ہے اور وفاق
वफाकी वज़रा का ये कहना है कि PDM लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी हवाले से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब ये ज़ाहिर है हम पहले भी बात करते थे जब PDM के हवाले से, अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से, हम यही कहते थे ये इनके अपने मफादात की जंग है और अपने अपने फ़ायदे के लिए ये बाहर हैं। अब महंगाई ज़ाहिर है ये एक बड़ा अवामी इशू है और इस वक्त अवाम के आवाज़ है बेसिकली कि महंगाई पर कोई भी बात करे। आपके ख्याल में महंगाई पर अपोजिशन का एहतजाज गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी परेशानी बन सकता है, या जिस तरह वुज़रा गवर्नमेंट पर एतमाद हैं बस ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनके मार्च से? इस वक्त ना इस बात को छोड़ दें कि हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कर रही है, इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये मुकाबला मीडिया से कर रही है, सोशल मीडिया पे कर रही है, ये गवर्नेंस से कोई काम नहीं कर रही। आप सबको याद होगा जब से ये महंगाई का सिलसिला शुरू हुआ, मैंने यहाँ मिसालें दी कि इतना छोटा सा ज़िला इस्लामाबाद और इसकी जगह भी कोल्ड स्टोरेज की मुतय्यन छुपा हुआ भी नहीं है कि जब कोई इवेंट आना है उससे पहले जाके आप उनको खोल दें। रमज़ान शरीफ की होर्डिंग 3 महीने पहले होती है, एक मिसाल है, और ये सारे पाकिस्तान में होती है, हर जगह पे होती है। आज प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है कि हम गोदामों पे छापे मारेंगे, मतलब गोदामों से छापे मारने का ऐलान पहले कर दिया ताकि वहाँ से भी माल चला जाए। मतलब ये कमाल गवर्नमेंट है। उस मीटिंग की जो वीडियो है उसके अंदर जो आलमी सतह पे मौजूद लोग होते हैं ना, शिप्स लेके पहले से खड़े होते हैं, उनकी भी एक नुमाइंदगी मौजूद नज़र आ रही है मुझे कि इस मुल्क में चीनी का, गंदम का, दाल का होना है तो सबसे पहले टेंडर कौन देंगे और महंगा भी लेंगे और सबसे जल्दी पहुंचा देंगे, क्योंकि वो कराची के साहिल से आलमी पानी में, समुंदर में पहले से खड़े होते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप मीटिंग में करने के लिए क्या बैठते हैं? आपने मुकाबला बना लिया है कि अगर मीडिया कोई बात करता है तो आपने उन लोगों को कैसे चीथड़े उड़ाने हैं। वो शहबाज गिल साहब हिज़्ब इख्तिलाफ पे बहुत हैं, मीडिया पे बड़ी बात करते हैं, तो कल किसी ने उनका वो ट्वीट दोबारा किया था कि अब खान से मुकाबला है, चीनी 70 रुपए पे नहीं ठहरेगी बल्कि नीचे जाएगी। तो वो ट्वीट रीट्वीट करना चाहिए शहबाज गिल साहब को कि वो किन हालात में था, क्यों था। अगर 150 रुपए पे चीनी गई है और अब वो आज फिर कह रहे हैं कि जी 115 पे आ गई है, भाई यही तो हम कह रहे हैं कि गेम आप दिहाड़ी लगवाते हैं 1-2 दिन में चंद अरब रुपए की, मतलब ज़ाहिर आप चंद अरब ही कह सकते हैं ना, वरना तो ये बड़ी रकम होती थी कभी किसी ज़माने में। दिहाड़ी लगती है और उसके बाद आप कहते हैं हम कम करेंगे कम करेंगे। चीनी पे मुसलसल यही काम होता आ रहा है। जब आपसे कोई मुकाबला करता है तो आप कहते हैं डॉलर की वजह से महंगाई होगी। भाई डॉलर किसने महंगा किया कि जी वो इसहाक डार 2 नंबर तरीके से कर रहा था, हम एक अच्छे नंबर से कर रहे हैं जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिलता था, और वो तो बारूदी सुरंगें हो गई कि जिसमें हम थोड़े बहुत आम लोग गुजारा कर रहे थे। तो आप कौन सी दूध और शहद की नहर बहा रहे हैं या हमें मुस्तकबिल में नजर आ रही हो? रोजाना की बुनियाद पे टेंशन होती है कि रात को क्या ऐलान होगा। मैं उस दिन अज़रबैजान में था, जब मैंने 1:30 बजे वहाँ यहाँ पाकिस्तान के ये अचानक प्रेस रिलीज फाइनेंस वाली आई कि जी पेट्रोल बढ़ा दिया। बताएं भाई चोरी किस चीज़ से है? आप तो सीनादोरी से करें कि जी हमने बढ़ानी है, हमारे वजीर खजाना ने पहले कह दिया था, वो IMF के साथ एक तयशुदा काम है। किस चीज़ की मिसालें देते हैं? हमें कह देते हैं, आप माइक लगा देते हैं, लिहाजा वो कहेगा, लिहाजा आप आइंदा ऐसे करें गवर्नमेंट को कि अपने MNAs को खड़ा कर दें। मुझे बताएं, इन्होंने हिदायत दी थी पिछले हफ्ते 15 दिन पहले के हल्कों में जाएं, कितने वजीर हल्कों में गए, MNA छोड़ दें। सबको पता है कि हमारे साथ क्या होनी है। सिर्फ एक बंदा नदीम अफजल चंद जो यहाँ से रिज़ाइन करके चला गया और MNA नहीं है, अवामी बंदा है, उसने कल भी ट्वीट किया कि मैंने 9 शादियाँ एक दिन में अटेंड की हैं। यहाँ हमारे पिंडी से वजीर दाखिला हैं, वो हल्के में नहीं घुस रहे आजकल, चाहे TLP की वजह से घुस नहीं रहे या महंगाई की वजह से नहीं घुस रहे, जो हर वक्त आम आदमी के साथ रहता था। ये पोजीशन है। तो खुदारा आप हिज़्ब इख्तिलाफ और मीडिया को छोड़ दें कि ये तो है ही नहीं, वैल्यूएबल ही नहीं है, इनसे डिस्कशन ही ना करें। लेकिन यार जिन लोगों ने आपको जितवाया उन्हीं का ख्याल कर लें। सही, मतलब आप दे देना माइक पे, अपने बंदे दे दें इस्लामाबाद में, हमें लाहौर में दे दें जो कहें कि जी, और हम उनसे 2-4 सवाल कर लें, हम वो चला देंगे ना। लेकिन बंदे देना, आप ओवरसीज से क्यों हेल्प लेने चले गए? होना यह चाहिए कि आपको गवर्नेंस यहां ठीक करने के लिए वोट मिले थे। दुनिया से तकाबली जायजे में आप वो बात भूल जाते हैं कि अमेरिका या यूके में पर आवर क्या पैसे हैं, और अगर वहां कोई भूखा मिलता है तो सोशल वेलफेयर स्टेट के तौर पे हमारे पाकिस्तानियों के बारे में तो मशहूर है कि ये जुमेरात के जुमेरात डाखाने के बाहर खड़े होते हैं और सारा हफ्ता जो है ना मलका को गालियां देते हैं। ये वही लोग हैं जो सारे आप बोल रहे हैं। जी अयाज साहब, आपको लगता है, आप जाहिर है अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत को हम टफ टाइम देंगे, कोई परेशानी हो सकती है गवर्नमेंट को, जाहिर है वो आवाम
کی ایک بڑا ایشو ہے مہنگائی، جس پر عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئے روز ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. جس گورنمنٹ کو مہنگائی سے پریشانی نہیں ہے اس کو اپوزیشن کے مارچ سے کیا پریشانی ہوگی؟ اور یہ گارنٹیڈ ہے کہ اپوزیشن قطن کوئی مہنگائی شنگائی کم کرانے کے لیے نہیں آ رہی سڑکوں پہ. اسے نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کمزور ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو کی سچویشن بنی ہوئی ہے، تو وہ بس وہ دھکا دینا چاہ رہی ہے اپوزیشن، اور اس سے زیادہ ان کے غرض ہی نہیں ہے. یہ جتنے ہماری یہ جو ایلیٹ ہے نا، جو رولنگ ایلیٹ ہے، اس کو نہیں پتا دعا مہنگائی ہوتی کیا ہے بیسیکلی، کہ وہ غریب آدمی آج کا جو حالت ہے کہ وہ روٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ علاج کہاں سے کراتا ہوگا، وہ بجلی کا بل کہاں سے دیتا ہوگا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف کہتے ہیں جی کہ وہ دنیا میں چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اس لیے ہم تو ابھی بھی کم ہے مہنگائی. پرائم منسٹر صاحب کو اکثر آپ سن رہی ہوتی ہیں، وہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی آج بھی پیٹرول اس ملک میں سستا ہے، آج بھی اشیاء اس ملک میں سستی ہیں. تو ان کو کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عامر کہہ رہے تھے نا، ان لوگوں کا خیال کر لیں جو انہوں نے ووٹ دیے تھے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے خوشحال لوگ ہیں، وہ سارے شاید امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں کہیں جا کے وہ وہاں مہنگائی کا شکار ہو رہے ہیں. یہاں تو انہیں مہنگائی محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آرام سے وہ بھیج دیتے ہیں پیسے، اور ظاہر ہے وہ اور بڑھ جاتے ہیں پیسے. کچھ $100 پہلے تھوڑے ہوتے تھے، اب بہت زیادہ لگتے ہیں جس کو آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس کو ہم $100 پہلے بھیج رہے تھے اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس میں وہ خرید لیتا تھا، آج تو بالکل برے حالات ہیں اس کے. تو یہ قطن کوئی پریشانی نہیں. مجھے میری اطلاع ہے کہ فضل الرحمان صاحب تو شاید 14 دسمبر کی ڈیٹ دینے والے تھے وہ لانگ مارچ کے لیے جو حتمی، وہ تو میرے قائد نے بیچ میں پڑھے. انہوں نے کہا حضور پہلے صرف مہینے تک رہیں آپ، ابھی ڈیٹ نہ دیں، ابھی سچویشن چیک تو کریں. اور میں یہ بھی حیران ہوں کہ یہ کیسی بیوقوف اپوزیشن ہوگی جو ان کو اس وقت گھر بھجوا دے گی تاکہ یہ شہید بن جائیں، اور یہ لوگوں سے پھر کہنا شروع کر دیں کہ اب معاملہ ٹھیک ہونے لگے تھے، دیکھیں ہمارے خلاف سازش ہوگی اور ہمیں فارغ کر دیا گیا. اپوزیشن کو بڑے تحمل سے ان کو 5 سال پورے کرانے چاہیے تاکہ اس کے بعد کوئی خطرہ ہی نہ رہے ان کے آنے کا. اگر ابھی بھجوائیں گے تو پھر یقین کریں یہ اپوزیشن ان سے زیادہ بیوقوف ثابت ہوگی. جی بریگیڈیئر صاحب ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، ایاز نے بات اگر اجازت دے دیں. جی عامر صاحب کوئکلی. وہ یہ کہ ایاز صاحب کی بات سے یاد آئی، شوکت عزیز اس ملک کے وزیر اعظم تھے، اور ایک دفعہ ان سے ہماری بات ہوئی نا، تو وہ یہی چینی کی قیمتیں کچھ بڑی تھی، کہیں گے یار $1 کے تو برابر ہے. ویسے تو ساری ہمایوں اختر کی شوگر ملیں جو ہیں نا وہ پیپسی وغیرہ کے لیے خرید لیتی ہیں. مطلب اپنا ادھر بھی ٹنکا لگا دیا، اور سوچ کیا ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ $1 کے برابر ہے. یہ ساری وہی ایلیٹ ہے جو $1 پہ چلتی ہے، یہاں ہمیں قائد اعظم میں پھنسایا ہوا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں دعا، ایاز کی بات ٹھیک ہے. اب 1-1.5 سال تقریباً الیکشن میں رہ گیا ہے، اور یا تو اپوزیشن یہ کہنا کہ اپنا الیکشن مینیفیسٹو لے آئے اور بتائے کہ وہ کیسے ان چیزوں پہ کنٹرول کریں گے، چاہے شوگر کی پرائس ہو، آٹا کی پرائس ہو، اور جو کموڈیٹیز ہیں جیسے دال امپورٹ کی جاتی ہے کیا اس کو بند کر دیں گے، شوگر امپورٹ کرنی بند کریں گے، ملک میں پیداوار بڑھائیں گے. ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ ڈو دے ہیو اینی تھنگ؟ اگر تو یہ بتائیں تو عوام ان کی مدد بھی کریں گے. اور بالکل صحیح بات ہے کہ 1.5 سال پہلے اگر آپ کیا ان کو چاہتے ہیں کہ وہ یہ شور مچائیں جی ہمیں تو ہٹا دیا، ہم سیاسی شہید ہو گئے، ہمیں موقع نہیں دیا 5 سال کے لیے، اور پھر الیکشن کمپین میں اپنا ایک ایجنڈا لے کر آ جائیں گے. سو ابھی آپ کو ٹائم ہے کہ ابھی اپنا آپ تقریباً الیکشن کی تیاری کریں. آپ ان کو عوام کو بتائیں کہ آپ نے کیا آپ کے پاس سولوشن لے کر آئیں، لوگوں کو بتائیں، کنونس کریں اور الیکشن کی تیاری کریں. بجائے روز کہہ دینا جی آج لانگ مارچ ہو رہی ہے، کل ہم یہ فلاں کی طرف مارچ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یہ عوام اب ان کو نہیں سنتے، یہ چیزیں نہیں چلیں گے. اور سیکنڈ یہ کہ یہ جگ شوگر ملز کن کی ہیں زیادہ؟ شوگر مل پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کی زیادہ شوگر مل ہیں. ان کو آئی تھنک جس طریقے سے کیا جا رہا ہے. اور سیکنڈ نہیں کہاں بند پڑیں گے، ابھی چلے پہ 15 نومبر سے ڈیٹ آئی ہوئی ہے، کراچی میں بھی ابھی تک نہیں چلے، حالانکہ یہ پہلے 15 اکتوبر کو چل جاتی ہوتی تھی. جن 2 پارٹیوں کے آپ نے نام لیے ان کی ملیں تو بند ہو چکی ہیں، کھلی چل رہی ہیں جی. یہاں یہ نہیں وہاں کافی چل رہی ہوں گی، ساری نہیں بند ہیں، بالکل بند نہیں ہیں. اور اس طرح سندھ میں بھی بالکل کھلی ہوئی ہیں، وہ بھی نہیں چل رہی ہیں. اور پھر سیکنڈ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے ایک دفعہ کہ ان کو پنش کرنا ہے نا، تو آپ امپورٹ کریں شوگر اور پرائز 90 سے کم لا کے دینی شروع کر دیں تاکہ ان کی ساری ملوں کی شوگر پڑی رہے، اینڈ دے ول کم ٹو دا نیز، آ کے ان کے پاؤں پکڑیں گے کہ ہمیں معاف کریں،
آئندہ ہم اس کو نئی غلطی نہیں کریں گے. دے دا بگ مافیا جو اس حکومت کے خلاف گاڑی والے یہی علاج ہے. آپ کی اس انہوں نے مشورے پہ عمل کر لیا تو پھر اپوزیشن کو ضرورت نہیں پڑے گی حکومت بات یہ ہے کہ آپ یہ بلیک میلنگ کیسے ہو رہی ہے. آپ بلیک میلنگ کو دیکھیں نا کس طریقے سے کی جا رہی ہے. 160 کبھی 130 کبھی 110 یہی تو سارے ملے ہوئے. تو پورا مافیا تو اکٹھا ہوا ہے نا. حکومت کی گورننس ڈیفینیٹلی میں آئی ڈو ایگری کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. نہ ان کو بیوروکریسی سپورٹ کر رہی ہے, نہ ان کو یہ جو باقی جو بزنس کمیونٹی جو ایسٹ ڈیل کرتی ہے وہ نہیں کر رہی ہے. اور گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ ہم نے کہ ایگریکلچر کے لیے کیا کچھ آئندہ اگلے سال کر رہے ہیں جس سے یہ سب چیزیں ختم ہونے کی. ویٹ کے پرائز آج اناؤنس کریں لگنے سے پہلے. اب ویٹ تیار ہے رکھنے کے لیے گندم, آج بتائیں کہ ہم نے کیا اس کی پرائز رکھنی ہے, وہ بھی نہیں بتا رہے ہیں. اسی طرح شوگر کی پرائز بڑی کلیئر کر لیں تاکہ یہ ڈاؤٹ کلیئر ہوں, پھر یہ سب سیدھے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی کمزوری کو دیر از نو ڈاؤٹ آئی تھنک وہ ایک ان کو کرنا چاہیے. سیکنڈ, کمیونیکیشن اسکل گورنمنٹ کے بالکل نہیں ہے. دے کانٹ ایکسپلین ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ انہوں نے کیا کیا, کیا بہتری کی, کیا پرابلم ہے. آئی تھنک اس میں دے میزریبلی فیلڈ. صحیح ہے. فیصل صاحب. اچھا, میں عمران خان وزیر اعظم صاحب میں اور ہمارے عامر بھائی میں ایک بڑی مواصلت ہے. وہ کیا؟ آپ عمران خان صاحب سے جب بھی سوال پوچھیں گے, میں بتاتا ہوں, عمران خان صاحب سے آپ جب بھی سوال پوچھیں نا کہ مہنگائی کی وجہ, کرپشن کی وجہ, ہر بولتے ہیں سب کی ذمہ دار جو ہے نا وہ اپوزیشن ہے. ان سے آپ جب بھی آپ اپنے پروگرام کی 4 سالہ 5 سالہ ہسٹری اٹھا لیں, 3 سال کی, اس میں جب بھی آپ نے اپوزیشن کا سوال پوچھا نا, انہوں نے بولا کہ حکومت جو ہے نا بڑی ظالم ہے, حکومت جو ہے وہ یوں. آج تو انہوں نے اینڈ ہی کر دیا, آج تو کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو تو رہنے دیں, بات ہی نہ کریں, صرف حکومت کے ظلم کی جو ہے نا آپ بات کریں. بھائی آپ سے سوال اپوزیشن, یہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے. اور سوال کیا, میرا جواب تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ میں نے اسے وقت ہی نہیں دی. اللہ کے بندے, ہائے 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 ہائے, بس سمجھ آ گئی, بس کچھ نہیں علاج ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. فیصل صاحب یہی مسئلہ ہے. جی فیصل صاحب, میں تو آپ کو ایک مثال دی کہ آپ اپنے 3 سال کے پروگرام اٹھا لیں, اور 3 سال میں جب بھی آپ نے اپوزیشن کی بات کی نا, اپوزیشن کیا کر رہی ہے تو یہ بولتے ہیں حکومت بڑی ظالم ہے. پہ میں نے دکھایا ہے, آج دیر مجھے سمجھ آ رہی ہے. اچھا فیصل صاحب آپ کمپلیٹ کریں. دکھی دل ہے, ایم کیو ایم والی بات لگ گئی. سن تو لینا, آپ سن تو لینا. اس وقت ظلم یہ ہے کہ یہ اپوزیشن, اس ملک میں اپوزیشن ہے ہی نہیں. یہ اتنی اس قوم کی اتنی بڑی بدنصیبی ہے اور اس حکومت کی اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اپوزیشن ملی نہیں. یہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈرائنگ روم سے نکلتی نہیں. آج کریں نا نواز شریف صاحب اعلان کہ اتنے ملک کے جو مسائل ہیں, میں نہیں رہ سکتا ان حالات میں, لندن میں آ رہا ہوں پاکستان. آج یہ پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ کرے نا کہ اب ہم جو سڑکوں پہ آئیں گے, کبھی نہیں کریں گے پریس کانفرنس. یہ آج بھی ڈیل کرنے میں لگے ہوئے, یہ آج بھی عوام کے مسائل کو جو کا سودا کر کے جو ہے وہ اپنے خاندان کو بچانے میں لگے ہوئے. آج بھی ان کو ایک عام آدمی کے مسائل سے نہ کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ لانگ مارچ کس نے ناکام بنایا تھا؟ حکومت نے ناکام بنایا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے ناکام بنایا تھا, تو انہوں نے خود ناکام بنایا تھا. نہیں گئے تھے نا, مولانا فضل الرحمان تو لاہور سے فون کرتے رہے نواز شریف صاحب کو, نہیں ملے تھے نا. یہاں سے پیپلز پارٹی نے ہاتھ ہلا کے جو ہے کراچی سے ان کو خداحافظ کہہ دیا, جاؤ لانگ مارچ میں. اکیلے مولانا فضل الرحمان صاحب چلے گئے تھے لانگ مارچ میں. آپ کے جتنے وہ دھرنا ہوا تھا آپ کا, جتنے اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ تو کسی کیا کہتے ہیں مہمان فنکار کی طرح جا کے تقریر کر کے آ جاتے تھے. ٹھیک. تو یہ اپوزیشن اس ملک میں جو ظلم حکومت نے کیا وہ تو کیا, اپوزیشن اس سے زیادہ اس قوم پہ ظلم کر رہی ہے. حکومت کا تو عالم یہ ہے کہ اس کو پاکستان میں ایک آدمی نہیں مل رہا جو اس کی حمایت میں جملہ بول دے. اس کو تو امریکہ, فرانس اور برطانیہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑ رہا ہے. وہ آ کے بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بڑا سستا ہے, امریکہ فرانس برطانیہ مہنگا ہے. الیاس صاحب دیکھیے, مہنگائی جو ہے, پٹرول کے بعد اور بجلی کی قیمتیں, اور اس کے بعد جو شروع ہوئی ہے کہ ہر چیز امپورٹڈ چیزیں, ڈالر کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ اور مہنگی ہو گئی ہیں. لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. اب اور اندیا دیا گیا کہ پھر بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں, اور یونٹ کے حساب سے اب تو ہر کسی کے گھر کے اتنے بل آتے ہیں کہ وہ لوگ پتہ نہیں کس طرح برداشت کر رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں. لیکن اپوزیشن کی جانب سے جو ہڑتال کی کال دی گئی ہے ٹائملی دی گئی ہے, ان کو پہلے دینی چاہیے تھی تاکہ گورنمنٹ ایک بلاک تو کرتی ہے حکومت جو اس طرح کی مہنگائی کو. لیکن اب جو ہے جو صورتحال ہے, اب عوام بھی دیکھیں کہ کیا کرتی ہے, کہ کتنی برداشت کر سکتی ہے. قوتیں, ان کی تو قوت جواب دے چکی ہے کہ برداشت نہیں کر سکتے. اب تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو اس کو کہ کچھ کرے. گورنمنٹ تو کہہ دیتی کہ جی قیمتیں کم کر رہی ہیں, قیمتیں اتنی زیادہ بڑھتی ہیں. دیکھ لیں آپ چینی کو, دیکھ لیں آپ, گھی کا علیحدہ ہے,
ہر چیز کا مسئلہ ہے, ہر چیز میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کے جو قوت خرید ہے وہ جواب دے چکی ہے. اگر یہ صورتحال اس طرح رہی تو بڑی جو صورتحال ہے وہ دیکھیں گے آپ مارکیٹ میں جائیں, لوگ چیز نہیں خرید سکتے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہے ہمارا, پاکستان کی آؤٹ کلاس پرفارمنس, کیا دنیا اپنا رویہ بدلے گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی آؤٹ کلاس پرفارمنس کا سلسلہ جاری, اور ایونٹ میں پاکستان سیمی فائنل تک ناقابل شکست رہنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے, جبکہ بڑی ہو چکا ہے. قومی ٹیم کی بہترین پرفارمنس کے بعد پاکستان میں کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آئی. ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کے بعد آسٹریلیا بھی 24 سال بعد پاکستان آنے کے لیے تیار ہے. شیڈیول کے مطابق آسٹریلیا مارچ میں پاکستان کا دورہ کرے گی, جبکہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے CEO ٹام ہیریسن بھی جلد پاکستان کا دورہ کریں گے, اور رمیز راجہ سے ملاقات میں انگلش ٹیم کے دورہ پاکستان پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے, ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اب دنیا اپنا رویہ بدل رہی ہے؟ رویہ بدلا گیا دعا, جو ایکسٹراڈنری پرفارمنس پاکستانی ٹیم نے دی ہے, کیونکہ پہلے میچ میں انڈیا کے ساتھ ظاہر ہم 12 میچ ہارے ہوئے تھے ورلڈ کپس میں, تو وہ واک اوور کی بات ہو رہی تھی, موقع کی بات ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر ناقابل شکست رہنا, پہلے آپ نے دیکھا انگلینڈ کی طرف سے, اس کے بعد اب آسٹریلیا نے تو باقاعدہ اناؤنس کر دیا کہ جی ہم 3 ٹیسٹ کھیلنے پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس اچیومنٹ کی وجہ سے رویہ بدلا نظر آ رہا ہے. صحیح. جی الیاس صاحب. جی بہت زبردست ہے. پاکستان کے بارے میں جو سیکیورٹی کے ایشو اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی ٹیم کو ہلکا لیا جا رہا تھا, تو پاکستان ٹیم نے جو اپنی پرفارمنس دی اس میں دنیا بھر میں پتہ چلا ہے کہ بالکل ایک منہ توڑ جواب دیا. سب کو پتہ چلا کہ جی پاکستان کی ٹیم نمبر 1 ہے, اور ان کے کھلاڑیوں کی جو پرفارمنس ہے وہ قابل تعریف ہے, اور ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے, T20 ون کر کے آئیں گے انشاءاللہ. جی عامر صاحب. کئی اشروں پہلے جب ویسٹ انڈیز نمبر 1 تھی اور وہ اپنی مرضی کی فیس لیا کرتی تھی کہیں جانے کی, ہمارے ساتھ تو جو بھی المیہ ہوئے, اگر یہ ٹیم پرفارمنس میں رہے, تکبر میں نہ جائے اور غرور میں نہ جائے, تو یہاں اور دنیا میں کہیں پہ بھی کھیلنے پہ ہمارے راستے بند نہیں ہو سکتے. بس کھیلنا ضروری ہے, جوا کھیلنا بالکل پابندی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سب مل ملا کے ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. یہ پچھلی دفعہ جب T20 جیت کے آئے تھے تو ان کا عام لوگوں کے ساتھ رویہ بدل گیا تھا. یہ سرفراز کو کچھ سزائیں وہ بھی ملی ہیں, یہ سب لوگ غرور میں چلے گئے تھے. اب اللہ کرے کہ یہ کھیلتے رہیں, اور کھیل کو کھیل سمجھ کے, تو سب جگہ ہمارے لیے ست خیر ہوں گی. صحیح. بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں, یہ پاکستان کی پرفارمنس نے یہ انٹرنیشنل ٹیموں کو مجبور کیا ہے کہ پاکستان میں آئے. آئی تھنک وی شوڈ گیو کریڈٹ ٹو پاکستان کرکٹ مینجمنٹ اینڈ کرکٹ ٹیم, جس کی وجہ سے آ رہی ہیں. جو شرمندگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, اینڈ ناؤ دے وانٹ ٹو گین ایکسپیرینس آف دیئر ٹیم بائی پلئنگ وتھ پاکستان. فیصل صاحب. دیکھیں, کرکٹ ایک ایسی چیز ہے ہمارے پاس, پاکستانی قوم کے پاس, جو پوری قوم کو جو ہے وہ ایک بکھری بھی قوم کو جو ایک کر دیتی ہے. اس وقت پوری قوم میں جو ہے بڑی خوشی کی لہر ہے. اس خوشی کو اللہ تعالیٰ کسی کی نظر نہ لگائے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے یہ جو سیمی فائنل, اس کے بعد ہم فائنل جیت جائیں, کیونکہ اس قوم کو بہت عرصے بعد خوشی ملی ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو خوشی جو ہے وہ راس آ جائے. صحیح. جی ایاز صاحب, کوئکلی ذرا سیمی فائنل میں آپ کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ ہم 15 میچ لاسٹ کھیلے T20 دبئی میں, اور کوئی نہیں آ رہے. انشاءاللہ یہ 16واں بھی ہمارا. ٹھیک ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.